نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب باخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں اختصاراً پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغ اور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھ لے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ کبوتر کھانا کیسا ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اکثر و بیشتر آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کبوتر نہیں کھانا چاہیے۔ آپ پوچھتے ہیں کیوں، دلیل کیا ہے، کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کبوتر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حرمین شریفین میں کبوتر پائے جاتے ہیں اور یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اس بنیاد پر کبوتر نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں پیارے، جہاں تک ذکر خدا کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، چاہے جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جتنی بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا ہم مچھلیاں نہیں کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے مخلوق، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو سرکار نے ہری ٹہنیاں لی اور قبر پر گاڑ دی۔ صحابہ سرکار کے درمیان موجود تھے، جو اس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس فعل کا آپ نے یہ جو کیا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے صحابیوں سنو، اس قبر پر، صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ہری ٹہنیاں لی اور اس قبر پر گاڑ دی۔ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اللہ کا ذکر کرنے کی بنیاد پر صاحب قبر کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ ہری ٹہنیاں جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، شجر و حجر ہو، جو بھی سب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذکر خدا کی بنیاد پر کسی جائز چیز کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جائز چیز کو جائز سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی سمجھنا ہی پڑے، جو جائز ہے اسے جائز ہی کہنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے، اور جس چیز کو شریعت نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو کبوتر کھانا بلا شک و شبہ جائز ہے، شوق سے کھا سکتے ہیں۔ اب جائز کا مطلب یہ ہے کہ فرض یا واجب نہیں کہ آپ کھانا ہی چاہیے کھائیے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو گنہگار نہیں ہوگا، بالکل جائز ہے۔ شریعت نے اسے جائز کہا، لہٰذا جائز ہی سمجھنا چاہیے، اور جس چیز کو شریعت نے حرام کہا اسے حرام سمجھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے پیارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔